شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے، اور فضیلت اس لیے ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی طرف توجہ دی ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے، کثرت کے ساتھ روزہ رکھا ہے، اور حکمت یہ بتائی ہے کہ بندوں کی اعمال اللہ کے حضور پہنچائے جاتے ہیں۔ بندوں کے اعمال اللہ کے جو حضور پہنچائے جاتے ہیں ان کے 3 مراتب اور 3 درجے ہیں، 3 درجے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ روزانہ بندوں کی اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں 2 اوقات میں، صلاۃ الفجر اور صلاۃ العصر۔ یہ 2 اوقات ایسے ہیں جن اوقات میں بندوں کی اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ جب فرشتے بندوں کے اعمال لے کر پہنچتے ہیں، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے بندوں کو تو نے کس حال میں چھوڑا؟ فجر کے وقت جو فرشتے پہنچتے ہیں کہتے ہیں اللہ میں نے بندوں کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کے آیا ہوں، نماز پڑھ رہے تھے بندے۔ جو فرشتے عصر کے وقت، صلاۃ العصر کے وقت اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے تم نے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں میں نے تیرے بندے کو نماز کی حالت میں چھوڑا۔ افسوس کی بات ہے آج کتنے لوگ ہوں گے جو فجر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں جس وقت اعمال نامہ اللہ کے حضور پہنچایا جاتا ہے ہم عبادتوں میں مصروف ہوں گے، کتنے لوگ؟ یہ پہلا درجہ ہے، بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ دوسرا درجہ، ہفتہ واری اعتبار سے اللہ رب العالمین کے یہاں بندوں کے اعمال جمعرات اور سوموار، ان دونوں ایام میں اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور امتیوں کو تعلیم دی ہے کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرو۔ یہ ہفتہ واری روٹین۔ اور سالانہ اعتبار سے یہی مہینہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں۔ تو یہاں اس حدیث سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے حیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ محمد کا عمل اللہ کے حضور جائے تو محمد روزے کی حالت میں ہو۔ یہ حیا، ہم میں سے کتنے لوگ اللہ سے حیا کرتے ہیں کہ عمل جس وقت ہمارا اللہ کے یہاں پہنچے تو ہم نیکی کی حالت میں ہو، نیک کام کر رہے ہوں، عبادات کو انجام دے رہے ہوں۔ یہ حیا اللہ سے کتنے لوگوں کے اندر اس کا شوق ہے؟ بلکہ ہم تو جس وقت ہمارے اعمال پہنچائے جاتے ہیں، حیا کیا ہم تو بے حیائی کے کام میں ہوتے ہوں گے، بے شرمی کے کام میں اور بے حیائی کے کام میں لگے ہوں گے۔ اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ اس وقت ہمارے اعمال اللہ کے پاس پہنچ رہے ہیں، اس وقت ہمیں کس عالم میں ہونا چاہیے، اس ٹائم ہمیں کیا کر رہے ہونا چاہیے۔ اللہ سے حیا اپنے اندر پیدا کریں۔